بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیش اسامہ سے جو تیسرا طعن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر مفضول ہیں اور اسامہ افضل ہے، اور کیونکہ اسامہ مسلمانوں میں ایک ادنا شخص ہے، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر ایک ادنے شخص سے بھی مفضول ہیں۔ افضل سے کیا مراد ہے؟ افضل سے مراد یہ ہے کہ بہتر، اور جیش اسامہ کے حوزے میں جب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک لشکر ہے جو مدینہ سے نکلتا ہے، اس نے روم کی بارڈر کی طرف جانا ہے، اور وہاں پہ شاید لڑائی بھی ہو جائے، اگرچہ یقینی نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی سے لڑائی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ احتمال زیادہ ہے کہ لڑائی بھی ہو، اور یہ کئی ہزار ایک لوگوں کا لشکر ہے۔ تو اس لشکر کی کامیابی، اس کے لشکر کا جو مشن ہے، اس مشن کی کامیابی کے لیے اس کے قائد میں کن صفات کی ضرورت ہے؟ قائد میں، لشکر کے امیر میں، لشکر کے قائد میں، اس کے کمانڈر میں ان صفات کا ضرورت ہے۔ نمبر ایک جس صفت کی ضرورت ہے وہ صفت ہے صفت ایمان، کہ ایک مسلمانوں کا لشکر ہے، جو شخص اس کا لیڈر ہوگا وہ با ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر دو، یہ لشکر جو جا رہا ہے جہاد کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیڈر کو شجاع ہونا چاہیے۔ شجاعت اور دلیری میں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بزدل ہو، جنگ ہی میں سے بھاگ جائے۔ نمبر تین، ہوش مند ہو، ہوشیار اور عاقل شخص ہو، اور عاقل ہو، یعنی وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جس سے نکالنے کے لیے وہاں پہ عقل مندی کی ضرورت ہو، حکمت کی ضرورت ہو، تو فوراً وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ نمبر چار، یہ ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہے کریم ہو، مردانگی میں، کرامت میں، سخاوت میں اور کرم میں بلند مرتبے پر ہو، کیونکہ ایک شخص جو خسیس ہوتا ہے، ایک شخص جو بہت ہی اس میں مردانگی کے صفات، عطا کرنے کے صفات جود نہیں ہوتا، اور وہ کنجوس ہوتا ہے، تو لشکر والوں سے وہ برا برتاؤ کرے گا، اور لشکر والے اس کے اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس میں ایک احترام ہو کہ لشکر والے اس کی بات کو مانیں۔ ایک ایسا شخص ہو مثلا کہ وہ لوگوں سے احترام نہیں کرا سکتا، مثلا وہ مسخرہ ہے، وہ مذاق بہت کرتا ہے، وہ لطیفے بہت پھینکتا ہے، وہ لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا شکل بناتا ہے ہنسانے کے لیے، تو ایسے لوگ وہ کمانڈر بننے کا اہل نہیں ہے۔ یہ صفات ہونی چاہیے اس لشکر کے امیر میں۔ اس کے علاوہ علم، نمبر 6، علم ہو اس کے پاس، یعنی فقہ، کم از کم فقہ جہاد اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو فقہ جہاد اس کے پاس کہ جنگ کے کیا احکام ہیں، کیا چیزیں اسلام میں حرام ہیں، جنگ میں کیا چیزیں حلال ہیں، تو یہ چیزیں ان میں ہونی چاہیے۔ اس سے مراد یہ صفات ہونی چاہیے۔ اب جو شخص ان صفات میں مجموعی طور پر، ایمان میں، شجاعت میں، عقل میں، سخاوت میں، کھرزمے میں، احترام سے مراد کھرزمہ، فقہ جہاد میں، ان صفات میں سب سے برتر ہوگا، یعنی مجموعی طور پر ان صفات کو ملایا جائے، ایمان میں بھی، شجاعت میں، ہوشیاری، سخاوت، ان چیزوں میں سب کو ملایا جائے، جو سب میں برتر ہوگا، اس کا نمبر ہے مثلا 100، دوسرے کا نمبر ہے 90، دوسرے کا نمبر ہے 80، تو جو شخص 100 پہ ہوگا وہ برتر ہوگا، بہتر ہوگا، اور وہ افضل سے مراد ہمارا یہی ہے کہ افضل وہی ہے جو ان ضروری صفات میں، لازمی صفات میں دوسروں سے بہتر ہو، دوسروں سے برتر ہو، وہی افضل کہلائے گا۔ اچھا، افضل کا کنسیپٹ ہم نے بیان کر دیا کہ افضل سے ہمارا مراد کیا ہے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ افضل کو مقدم رکھا جائے، افضل ہی کو کمانڈر بنایا جائے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مثلا مفضول ہے، ان صفات میں کم ہے، علم اس کے پاس کمتر ہے، شجاعت اس کے پاس کمتر ہے، مردانگی اس کے پاس کمتر ہے، اس کو کمانڈر بنایا جائے، اس کو آپ کمانڈر بنائیں، اور جو شخص افضل ہے اس کو اس کا سپاہی بنائیں؟ یہ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا میں دنیائی لوگوں میں، دنیاوی کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، نہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک. یعنی جو لوگ انصاف کا مراعات نہیں کرتے، بے انصافی کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک غیر لائق کو لائق پر برتری دیا جاتا ہے، لائق شخص پر برتری دیا جاتا ہے. تو یہ دنیا میں تو بہت ہوتا ہے. پاکستان کے وزارت خانوں میں دیکھیں کہ ایک شخص کو ترقی ملتا ہے حالانکہ اس کے پاس کوالیفیکیشن کم ہے، اور ایک شخص اس کو پروموشن نہیں ملتا حالانکہ اس کے پاس کوالیفیکیشن بہت ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ رشتہ داری کے بنا پر، سفارش کے بنا پر، رشوت کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر. لیکن ہم دنیائی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کو نہیں چھوڑتا، سچ کو نہیں چھوڑتا، اور وہ عدل کو نہیں چھوڑتا. تو شریعت کی روح سے کیا ہے، عقل کی روح سے کیا ہے، انصاف کی روح سے کیا ہے. تو پہلے ہم بات کریں گے اس مسئلے پر، اور یہ اہم مسئلہ یہی ہے کہ کیا تقدیم افضل واجب ہے. یعنی بہرحال پروموشن افضل ہی کو ملنا چاہیے، یا غیر افضل کو، جس شخص میں صفات کمتر ہیں، مفضول کو افضل پہ تقدیم دینا، کیا یہ ایک باطل اور غلط کام ہے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے دیں گے. پہلے عقل سے، پھر کتاب سے یعنی قرآن مجید سے، پھر سنت مطہرہ سے، اور پھر سیرہ عقلاء سے. تو ان کے بنا پر ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پہلی بات تو عقل ہے عزیزو. عقل کی روح سے تو بات نہایت واضح ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو پروموٹ دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، آپ کے اسکول میں 10 لوگ کام کرتے ہیں، 10 ٹیچر ہیں، آپ نے ایک کو وائس پرنسپل بنانا ہے. تو وائس پرنسپل بننے کے لیے جن شروط کی ضرورت ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس شخص میں ایڈمنسٹریشن کیسا ہے، اس شخص میں طالب علموں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، دوسرے ٹیچروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، جو بھی صفات اس کام کے لیے ضروری ہیں. یعنی جو بھی کام ہوتا ہے اس کام کے لحاظ سے صفات کو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کا بولنے کا انداز کیا ہے، اس شخص کو پیرنٹس کے ساتھ، طلباء کے والدین کے ساتھ کو کبھی کبھار گفتگو کرنا پڑتا ہے، تو کمیونٹی میں، سٹی میں، اس محلے میں اس کا اسٹینڈنگ کیسا ہے، اس کی احترام کیسا ہے. اگر ایک شخص ہے جو بالکل بدنام ہے، معاشرے میں بدنام ہے، تو اس کو تو آپ ترقی نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ایسی خامی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس سب صفات جو اس کام کے لیے شرط ہے، وائس پرنسپل، اسکول کا وائس پرنسپل بننے کے لیے، اس کو آپ دیکھیں گے. تو جو شخص اس صفات میں سب سے بہتر اور موزوں ہوگا، سب سے بہتر ہوگا، وہی افضل ہوگا. اور اس شخص کو پروموٹ دینا، اور وہ شخص جو ان صفات میں ان سے کم پڑتا ہے اس کو آگے ترقی دینا، یہ بے انصافی ہے. یہ عقل کے لحاظ سے کاملاً واضح ہے. اور اس کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے دیکھیں وہ رسالت کے لیے نہایت ہی مناسب شخص ہیں. نسب کے لحاظ سے دیکھیں، بہترین گھرانہ، بہترین ماں باپ کے دامن میں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہما کے دامن میں پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدنی لحاظ سے نہایت خوبصورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے لحاظ سے نہایت مہربان بھی، اور اسی مہربانی میں، رأفت میں نہایت ہی شجاع بھی. زبان کے لحاظ سے دیکھیں نہایت ہی فصیح، نہایت ہی بلیغ. چہرے کے لحاظ سے دیکھیں نہایت ہی خوبصورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع پیدائش ہی سے ایمان پر تھے. ہمارے شیعوں کے نزدیک وہ شروع ہی سے نبی تھے. تو ایسی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر لحاظ سے معاشرے میں افضل ہے، بہترین ہے. اللہ اس کو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے کس کام کے لیے؟ نبوت کے لیے. اب اگر اللہ ان کا نہ کرتا، اللہ ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لال کو انتخاب نہ کرتے، کسی اور کو انتخاب کرتا. مثلا مکے میں لوگ بہت تھے، حرامی، شرابی، وہاں پہ بہت تھے جو فراڈی لوگ تھے. ان میں سے کسی کو
کسی بت پرست کو انتخاب کر لیتا فرض کریں، ٹھیک ہے نا، کہ آ جا تو نبی بن جا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کیوں نہ ہوتا؟ اگر وہ ایک شرابی کو جو بالکل روزانہ شراب پیتا ہے، رات کو وہ زنا کرتا ہے، دن کو وہ آ کے کیا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، پھر پیٹتا ہے، بچوں کو زندہ دفن کرتا ہے، تو آ جا تو میرا نبی بن تو یہ کیا اسلام کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ دین کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ بالکل خیانت ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دوں، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال کیا دیں گے؟ مقام محمود دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر خداوند متعال چلو اپنا وعدہ نبھا لیتا ہے، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تو دے دیتا ہے، لیکن مقام محمود سے بھی ایک اونچا مقام بنا لیتا ہے، محمود سے بھی اوپر ایک مقام بنا لیتا ہے، خدا کے نزدیک کوئی مشکل نہیں۔ اور اس کے لیے کس کا؟ ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں بالکل وہ ایسے ہی گناہ کار آدمی تھا، مجرم آدمی تھا، اس کو آ کے مثلا فرض کریں ایک ہی بہت ہی قاتل آدمی کو آ کے وہ مقام محمود پہ بٹھا دیتا ہے کہ تو مثلا ہندوستان کے کسی راجے کو، کوئی راجہ ہندوستان کا، سندھ کا کوئی راجہ، مثلا کوئی بت پرست راجہ پرانے زمانے کا، وہ آ کے تو مقام محمود پہ آ کے بیٹھ جا، تو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ مفضول کو افضل پہ برتری دیا جائے؟ بالکل یہ ظلم ہے، یہ اس کی بے عزتی ہے افضل کی، اور یہ باطل ہے۔ خداوند متعال ایسا کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کا بطلان واضح اور روشن ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ اگر آپ کسی کمپنی میں مینیجر ہیں، آپ نے کسی کو پروموٹ کرنا ہے، تو ایک دفعہ تو آپ اپنے ذاتی مفادات کے بنا پر کہ کون شخص آپ کے زیادہ وہ عزت کرتا ہے، کون شخص آپ کے زیادہ کیا بولتے ہیں چاپلوسی کرتا ہے، وہ آپ کو زیادہ چرب زبانی آپ کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ زیادہ اس کام کے لیے سب سے مناسب ہے، اس کو پروموٹ کریں گے تو کمپنی کا فائدہ ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا، تو کس کو زیادہ آگے بڑھانا بہتر ہے؟ تو عقل کے لحاظ سے مسئلہ واضح ہے کہ تقدیم افضل واجب ہے عقل کے لحاظ سے۔ اب آتے ہیں نقل کی طرف۔ قرآن مجید میں دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبردار کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے قرآن کریم سورہ مبارکہ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ دیکھیں وہ یہ ترجمہ کچھ غلط ہے، ترجمہ صحیح نہیں ہے ان کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کسی کو خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ صحیح ہے۔ اتجعل فیہا، اس شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ سوال نہیں تھا کہ اس شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے، ان کا سوال، ان کا اعتراض فرشتوں کا یہ تھا کہ اس شخص کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا کہ تو آدم کو کیوں خلق کر رہا ہے، کیونکہ آدم خلق ہو چکا تھا، اور خدا نے اس وقت آدم نہیں بنایا اس بات کے کہنے کے بعد، اس کے بعد کے کہنے کے بعد خداوند متعال اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء سکھایا، تو آدم کو خداوند متعال نے بنایا تھا، اس وقت بنانے کے بعد کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ خلیفہ کون بنے گا، فرشتوں کو۔ اعتراض فرشتوں کا یہ تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیوں اس کو خلیفہ بنائے گا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیوں اس شخص کو، اس کا ایک مفعول اتجعلو کا وہ مذکور نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی وہ ذکر ہو چکا ہے، یعنی خلیفہ اتجعل فیہا خلیفۃ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیوں اس شخص کو تو خلیفہ بنائے گا کہ وہ زمین میں گناہ کرے گا، فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو فرشتوں کا کہنا کیا تھا؟ فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص کو آپ زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے نسل میں سے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ گناہ بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے۔ حضرت قابیل کا
قتل بھی ہوگا. حالانکہ ہم کون ہیں؟ نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. یعنی فرشتوں نے یہ کہا کہ خلیفہ تو اسی کو بننا چاہیے جو افضل ہے. دیکھا جائے تو ہم افضل ہیں، ہم ہمیشہ آپ تسبیح کرتے ہیں آپ کی. اور تو کیا کرتا، اور آدم کیا کرتا ہے؟ آدم کے نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ گناہ کریں گے. تو فرشتے بھی اس بات کو مانتے تھے کہ افضل کو مقدم ہونا چاہیے. لیکن افضل کون ہے؟ وہ کہتے ہیں افضل ہم ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ تسبیح کرتے ہیں. اور آدم کی نسل سے گناہ کار پیدا ہوں گے، لذا وہ افضل نہیں ہے. لذا پروموشن ہمیں ملنا چاہیے، ترقی ہمیں ملنی چاہیے، خلافت ہماری ہو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب اسماء سکھائے، تمام نام سکھا دیے. اچھا، فقال، ملائکہ سے کہا، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان اسماء کا. اب مسمیات کون تھے؟ وہ اسماء کون سے تھے جن کی وجہ سے ملائکہ کو ترقی نہیں ملا اور آدم کو ترقی مل گئی؟ وہ کیا تھی؟ وہ الگ بات ہے. بہرحال اسماء آدم کو سکھایا گیا اور ملائکہ سے خطاب فرمایا کہ تم اس اسماء کو بات بتاؤ. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ خداوند متعال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے افضل، تم افضل ہو لیکن ترقی مفضول ہی کو ملے گی. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے یہ کہا کہ مجھے ان باتوں کا علم ہے جو تمہیں نہیں معلوم. مجھے معلوم ہے کہ افضل کون ہے، موضوع ترین فرد خلافت کے لیے کون ہے، مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم. آدم کو اسماء سکھایا آدم کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جہل ایک ایسی چیز ہے کہ جاہل سے بھی کہو کہ تم جاہل ہو تو اس کو برا لگتا ہے. اور ہر جگہ پہ جائیں وہ جہل کو برا سمجھتے ہیں اور علم کو بہتر سمجھتے ہیں. تو فرشتوں کو مفضولیت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کا علم ظاہر کر دیا. جب آدم کے علم ظاہر ہو گیا اور وہ کہا کہ نام بتاؤ، فرشتے کو نام نہیں آتا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو پاکیزہ ہے، ہمیں تو وہ صرف وہ چیزیں معلوم ہیں جو تم نے مجھے تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں آتا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم نے ان کو نام جب بتا دیا تو آدم کا علم ظاہر ہو گیا، آدم کی افضلیت ظاہر ہو گئی. افضلیت تو استحقاق بھی ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ آدم مستحق ہے کس چیز کا؟ آدم مستحق ہے آدم مستحق ہے پروموشن کا، ترقی کا، خلیفہ بننے کا. اور وہ لوگ نہیں ہیں، ملائکہ نہیں ہیں، کیونکہ افضل یہ ہے. اور ملائکہ نے بھی آدم کے سامنے سجدہ کیا. پھر آتے ہیں سورہ بقرہ میں ورس نمبر 60 میں 60. اس میں ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معاف کیجیے گا 61 میں، 60 نہیں 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے بہت سارے معجزے دیکھے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. من و سلوا، جس کو انگلش میں کوئل بولتے ہیں، ان کے لیے پکا ہوا پرندہ، روسٹڈ چکن بھی نہیں، چکن سے بھی بہتر، برڈ، پرندہ آسمان سے آتا تھا، کوئل. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. یاد کرو بنی اسرائیل، جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. یعنی آسمان سے بہترین کھانا آتا ہے، کہتا ہے نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہمیں جو ہے پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا، قال، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ سوال جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم بنی اسرائیل سے، یہ ایک استفہام ہے ان کی مذمت کے لیے. جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں وہ بچہ اپنا کپڑا گندا کر رہا ہے، تم اپنے کپڑے گندے کر رہے ہو، یعنی
آپ کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ کپڑا وہ اپنا کپڑا گندا کر رہا ہے، لیکن سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس کی مذمت کیا جائے، اس پہ اپنا غصہ، آپ اپنا غضب اس پہ دکھائیں کہ آپ اس کے کام سے بہت ہی ناراض ہیں، بچے کے کام سے، کیونکہ وہ اپنا کپڑا گندا کر رہا ہے، کہ اس کا کام بہت ہی غلط ہے، کیونکہ وہ کہے گا کہ جی ہاں میں اپنا کپڑا گندا کر رہا ہوں، اور جب وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، تو اس کے اس اعتراف میں اس کی اپنی بہت ہی ایک مذمت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح ایک استفہام کر رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں، جو ایک مجازی سوال ہے، جو ان کے عتاب کے لیے، ان پر غضب کے لیے، اور ان کی توبیخ کے لیے، اور ان کی مذمت کے لیے سوال کیا جا رہا ہے. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم، دیکھیں کیسے ترجمہ کیا ہے نا، آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، بہتر چیز کے بدلے ایک گٹھیا چیز کیوں؟ آپ کے لیے آسمان سے پرندہ آ رہا ہے بہترین کھانا اللہ کی جانب سے، تو اس کو چھوڑ کے آپ کو مسور اور پیاز چاہیے. بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ تو یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، قرآن کے نزدیک یہ ایک مسلم بات ہے، ایک واضح بات ہے. واضح اور مسلم بات یہ ہے کہ ادنا کو افضل پر ترجیح دینا عقلاً باطل ہے، بالوضوح باطل ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ تم کیوں ایسا کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ اس کی قبح اور اس کا غلط ہونا بالکل واضح ہے کہ ادنے کو، گٹھیے کو ایک افضل اور بہتر چیز پر آپ تقدیم نہیں دے سکتے. پھر فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، چلو اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں مل جائیں گی. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. چلیں یہ آیت آپ کو پتہ چلے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر سمرقندی المسمى بحر العلوم، تالیف ابو لیث السمرقندی، جلد نمبر 1. کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان میں سنہ 1993 میں. ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی تفسیر کے متعلق یہ مصنف کیا لکھتا ہے. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی اتستبدلون الردیء من الطعام بالذی هو خیر ای بالشریف الاعلی. کیا آپ یہی چاہتے ہو، بنی اسرائیل یہود یہی چاہتے ہو کہ ردی طعام کو، ردی یعنی گٹھیا طعام کو، اس کو طلب کرو، اور اس کے مقابلے میں جو طعام کو جو تم چھوڑتے جا رہے ہو وہ خیر، شریف اور اعلیٰ طعام ہے. وہ شریف اور اعلیٰ طعام کیا ہے؟ من و سلویٰ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. من، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا غم تھا جو آسمان سے اترتا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور لذیذ میٹھا اس کا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا. اور سلوا جو ہے وہ ایک پرندہ تھا، جو پکا ہوا پرندہ، روسٹڈ پرندہ ان کے لیے آتا تھا، کوئل کی طرح کا ایک پرندہ. اچھا، جس کو انگلش میں کوئل بولتے ہیں. معناه تسألون الدنيء من الطعام وقد أعطاكم الله الشريف منه وهو المن والسلوى. کیا آپ لوگ دنی یعنی گٹھیا طعام چاہتے ہو، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو من و سلوا دیا ہے. اتختارون الدنی الخسیس وهو الثوم والبصل. تم وہ خسیس، وہ نیچے درجے کا کھانا، وہ کیا ہے؟ ثوم، گارلک، اور بصل، پیاز کو چاہتے ہو. علی الذی هو اعلی و اشرف هو المن والسلوى. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب ہے تفسیر القرآن الکریم، تالیف الشیخ محمد عبدو، جو مصر الازہر کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا، اور یہ معاصر تھا سید جمال الدین افغانی کے ساتھ. جزء اول تالیف سید محمد رشید رضا،
اور یہ سید محمد رشید رضا یہ بہت ہی شاگرد بھی تھا شیخ محمد عبدو کا، اور یہ بھی سلفی بھی تھا. شیخ محمد عبدو سلفی نہیں تھا وہ، لیکن یہ محمد رضا کہتا ہے کہ وہ آخر عمر سلفی بن چکا تھا، اللہ عالم. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1947 قاہرے میں. صفحہ نمبر 111، الاصول والقواعد الشرعیہ العامہ فی سورۃ البقرہ. وہ اصول اور وہ قواعد، عام قواعد جو سورہ بقرہ میں ہمارے ہاتھ آتا ہے. فرمایا القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، ایک اصل قاعدہ جو سورہ بقرہ سے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، وہ ہے قوله تعالی فی مقام الانکار علی بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انکار اور مذمت کرتے ہوئے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، صریح فی وجوب ترجیح الاعلی علی الادنی. یہ آیت صریح ہے کہ واجب ہے کہ آپ اعلیٰ کو ادنا پر، افضل کو مفضول پر، اشرف کو غیر اشرف پر ترجیح دے دیں. یہ واضح و آشکار ہے اور اس کا معنی آپ کی خدمت میں واضح کر دیا. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ آیت قرآن کریم کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ یوسف. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ زندان میں تھے، جیل میں تھے، جیل سے باہر نکال دیا ان کو. خواب دیکھا تھا بادشاہ نے اور دیکھا کہ یہ بہت ہی ایک مناسب شخص ہیں، تو ان سے کہا کہ انک لدینا مکین امین، آج سے آپ، جب زندان سے نکالا واپس باہر تو کہا کہ آپ ہمارے پاس مکین ہیں، امین ہیں، آپ کو ہم ایک اچھا سیٹ دیتے ہیں، آپ کا صاحب، جیسے انہوں نے ترجمہ کیا، آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. آج آپ ہمارے پاس، آپ بہت ہی صاحب مقام بھی ہیں، اور ہمارے ٹرسٹ اور ہمارے امانت اور ہمارے اطمینان کا بھی آپ پر ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کیجئے. کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں، مجھ میں وہ کوالٹیز موجود ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے. تو یوسف علیہ السلام کو فرعون نے یہ مکانت دی کہ ان کو اپنا ملک کا سب اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کو یوسف علیہ السلام میں ہر صفت عقل کے لحاظ سے دیکھیں نا، ہر صفت وہ دیکھی جو ان کی کام کے لیے تھا، ان میں بوفور پایا جاتا تھا، عقل مندی میں اور فصاحت و بلاغت میں، اور اسی طرح خوبصورتی میں، دلکشی میں. اس طرح آپ دیکھیے کہ امانت داری میں اور لوگوں کے ساتھ کرم، مردانگی، شجاعت، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اشرف تھے اس زمانے میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو اشرف نہیں ہوتے، لیکن اپنے زمانے میں یہ اشرف تھے، تو ان کو یہ مقام بادشاہ نے دیا. اگر بادشاہ اس مقام کو نہ دیتے حضرت یوسف علیہ السلام کو، بلکہ کسی اور کو دیتا، وہاں پہ ایک بت پرست مثلا پادری ہوتا، ایک بت پرست، ان کے زمانے میں جو بت پرست لوگ بہت تھے، یا مثلا کسی اور لوگ بہت تھے اس زمانے میں، کسی اور کو وزیر بناتا، جو اچھا شاعر بھی تھا، جس کے پاس مردانگی بھی تھا، جس کے پاس یہ سب صفات تھی، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے درجے پہ نہیں ہوتا، وہ اس کو دیتا. تو کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ظلم نہ ہوتا؟ لوگوں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ ملک اور ملک کے عوام پہ ظلم نہیں ہوتا؟ کیوں ظلم ہوتا؟ اس نے جس شخص کو پروموشن دینا تھا اس کو نہیں دیا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ ایک شخص فاضل ہے، افضل ہے، اور ایک شخص ہے یعنی بہتر ہے، سب کوالٹیز میں بہتر ہے، کوالٹیز اس میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، علم میں مثلا، شجاعت، مردانگی میں، سب میں. ایک شخص ہے اس مفضول ہے. تو اگر مفضول کے پاس علم بھی ہے نا، مردانگی بھی ہے، شجاعت بھی ہے، لیکن وہ افضل سے کم ہے، تو اس کے مقابلے میں انکوالیفائڈ ہے. جب تک کہ افضل موجود ہے یہ انکوالیفائڈ ہے اس کام کے لیے. کیوں؟ فرض ہی یہی ہے کہ افضل کچھ ایسے کام کر سکتا ہے،
افضل میں ایسی کوالٹیز ہیں، مثلا افضل کا علم زیادہ ہے، اس کی مہارت زیادہ ہے، عقل مندی زیادہ ہے، وہ کچھ ایسے کام کر سکتا ہے جو مفضول نہیں کر سکتا، جو مفضول نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ گرچہ مفضول کے پاس عقل بھی ہو، شجاعت بھی ہو، مردانگی بھی ہو، مثلا مہارت بھی ہو، فصاحت و بلاغت بھی ہو، لیکن وہ ہر لحاظ سے کیونکہ کم ہے، یا کچھ لحاظ سے، کچھ وجوہات کے سے، کچھ جہتوں سے وہ کم ہے، اس لیے افضل اس سے بہتر ہے، کیونکہ افضل وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جو مفضول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہرحال بہتر ہے. تو افضل کے مقابلے میں فاضل بھی، افضل کے مقابلے میں فاضل بھی جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، غیر لائق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام ملا، اگر وہ ان کو نہ دیتا، کسی اور کو دیتا، تو یہ غلط بات تھی نا، بالکل. اچھا، یہ سورہ مبارکہ قصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں وہ مدائن کی طرف، فرعون سے بھاگ کر، فرعون کے خوف سے بھاگ کر مدائن کی طرف جا رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ کچھ دو خواتین تھیں، وہ پانی لینے آئی تھیں کنویں سے. تو وہ لوگوں نے پانی لے کر دوبارہ اس کنویں پر ایک بہت بڑا صخرہ، ایک بہت بڑا چٹان، پتھر اس پہ رکھ دیا کہ وہ خواتین پانی نہ لے نہیں اٹھا، اس کو نہیں اٹھا سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا، ان کو پانی دلایا، پھر ان سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، تو میں یہ پانی آپ تک کے لیے پہنچا دیتا ہوں. تو ان کو آگے نہیں جانے دیا، خود آگے چلے گئے تاکہ ان کی نظر ان پہ نہ پڑے. تو وہ خواتین ان سے بہت ہی متاثر ہوئیں. تو وہ جب اپنے والد کے پاس گئے، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، یا ان کو اجیر کر دیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہے. بہتر وہ ہے، خیر، بہتر، افضل وہ ہے کہ وہ صفات اس میں ہوں، بہتر. تو بہترین وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہے، اس لیے ان کو رکھا جائے. اور یہ امانت دار بھی ہے اور مضبوط بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کو رکھا گیا، ان کی بیٹی سے شادی بھی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو یہاں پر پتہ کیا چلا میرے عزیز کو؟ پتہ یہ چلا کہ جو بہتر ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے، اسی ہی کو تفوق دیا جاتا ہے، اور اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اچھا، اور جس میں قوت اور امانت زیادہ ہو وہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، سورہ مبارکہ القصص آیہ نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اوتیت من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اور تمہیں جو دیا گیا ہے، وما اوتیتم من شیء، وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو چیزیں ہمیں دنیا میں ملی ہیں، گھر ملا ہے، مکان ملا ہے، گاڑی ملی ہے، کار ملا ہے، یہ سب چیزیں متاع الحیات الدنیا وزینتها، اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے. وما عند اللہ، اور جو اس دنیا میں ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے، جو اس دنیا میں ہے، اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، خیرون، ایک تو خیر ہے، بہتر ہے، کوالٹی بہتر ہے. دنیا میں بھی باغ ہے، جنت میں بھی باغ ہے، درست ہے نا؟ جنت کے باغ دنیا کے باغ سے اس کا مقایسہ نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی مکانات ہیں، جنت میں بھی مکانات ہیں. دنیا میں بھی قصور ہیں، جنت میں بھی قصر ہیں. لیکن جنت کا قصر دنیا کے قصر سے اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی کھانا ہے، لذیذ کھانے ہیں، جنت میں بھی لذیذ کھانے ہیں، لیکن ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں بھی شراب ہے، دنیا کا شراب میں جو ہے وہ نجس، حرام. جنت میں بھی شراب ہے، شراباً طہورا. تو پہلے تو یہ کہ خیر ہے، بہتر ہے، کوالٹی بہت زیادہ ہے، ہزاروں کے لحاظ سے نہیں، ملینز کے لحاظ سے، ملینز مرتبہ وہاں پہ، ملین بھی نہیں، ملینز، یعنی بے نہایت وہاں بہتر ہے. وَأَبْقَى، اور وہاں پہ مدت اس کی بقا جو ہے طویل ہے. یعنی طویل کیا ہے؟ غیر محدود.
دنیا جو ہے 100 سال بھی انسان رہے تو پھر بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان 120 سال بھی عمر کرے، 120 سال کے عمر کے بعد مر جاتا ہے، لیکن 120 سال سے پہلے انسان 70-80 کو پہنچ جاتا ہے تو جسم بہت ہی درد مند ہو جاتا ہے، جسم میں ضعف ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور دنیا میں جو لذائذ ہیں ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا انسان جب عمر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آخرت ابقا، وہ سب خیرات جو آخرت میں ہیں وہ بقا کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کس کو پروموٹ کر، کون سا بہتر ہے؟ دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، نعمتیں ہیں، آخرت میں بھی نعمتیں ہیں، لیکن آخرت کی نعمتوں میں یہ کوالٹی ہے کہ خیر ہے، بہتر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابقا ہے. تو ان دونوں کا مقابلہ کیا کے مقابلے میں کس کو اختیار کیا جائے؟ افلا تعقلون. ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہاں، ان میں کوئی قیاس بھی ہے. تو پتہ چلا کہ جو بہتر ہے نا، جو افضل ہے، جو بہتر ہے، جو بہتر ہے، جو افضل ہے، اس کو ترجیح دینا یہ بہت واضح بات ہے. اس کو بہت واضح بات ہے. ایک شخص عالم ہے، ایک شخص جاہل ہے، کس کو مقدم رکھا جائے؟ واضح بات ہے، جو عالم ہے اس کو مقدم رکھیں. ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، ایک ان میں کس کو واضح بات ہے، جو عالم ہے اس کو مقدم رکھا جائے، ٹھیک ہے. عالم کو جو شخص زیادہ جانتا ہے، کیونکہ عالم کے مقابلے میں جاہل ہے. عالم کے مقابلے میں جاہل ہے، کیونکہ عالم کا مراد یہی ہے کہ اس کو کچھ چیزیں آتی ہیں جو عالم کو نہیں آتی. تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ قرآن کی روح سے، کہ قرآن کریم کی روح سے وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، اس کو مقدم رکھنا جو خیر ہے اور ابقا ہے وہ نہایت ہی واضح بات ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی تقدیم افضل کی بحث کو سنت کی روح سے اگلی اس لیکچر میں ملاحظہ فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ